باب نمبر 11 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان یعنی انصار کے نیکی کرنے والے کی نیکی قبول کرو اور ان کے برائی کرنے والے سے درگزر کرو۔ حدیث نمبر 3799۔ حدثني محمد بن يحيى أبو علي حدثنا شاذان أخو عبدان حدثنا أبي أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس کے پاس سے گزرے اور وہ رو رہے تھے۔ کہا: تم کس بات پر رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس بیٹھنا یاد آ گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ اس حال میں نکلے کہ سر کو چادر کے کنارے کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور ممبر پر چڑھ گئے۔ اس دن کے بعد آپ ممبر پر نہیں چڑھے۔ خیر، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا: میں تمہیں انصار کے بارے وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میری اوجڑی اور میری خاص گٹھڑی ہیں، یعنی میرے دلی دوست اور میرے رازدار ہیں۔ جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ باقی ہے، اس لیے ان کے نیکی کرنے والے کی نیکی قبول کرو اور ان کے برائی کرنے والے سے درگزر کرو۔ فوائد نمبر 1، ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس بیٹھنا اور آپ کی مجلسیں یاد آ گئیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی ہے۔ انصار ڈرے کہ آپ اس بیماری میں فوت ہو گئے تو ہمیں آپ کی مجلس کیسے نصیب ہوگی، اس غم کی وجہ سے رونے لگے۔ نمبر 2، کریشی و عیبتی، کریشن جانور کی اوجڑی جس میں وہ چارہ جمع کرتا ہے پھر نکال کر جگالی کرتا رہتا ہے۔ عیبہ وہ گٹھری یا صندوقچی جس میں آدمی اپنی نفیس اور قیمتی اشیاء رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ انصار میرے قابل اعتماد دوست اور خاص رازدار ہیں۔ نمبر 3، جو ان کے ذمے تھا، یعنی عقبہ کی رات جس بات پر انہوں نے بیعت کی تھی کہ وہ آپ کو جگہ دیں گے اور آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر حال میں آپ کی مدد کریں گے، انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا۔ اب اس کے بدلے جو ان سے جنت کا وعدہ تھا وہ باقی ہے۔ فتح الباری حدیث نمبر 3800۔ حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا ابن الغسيل سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر سے نکلے اور آپ نے ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی جسے موڑ کر کندھوں پر لیا ہوا تھا اور آپ کے سر پر تیل لگی ہوئی تھی، ایک پٹی یا پگڑی یعنی بندھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ آپ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا: اما بعد، لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ تو تم میں سے جو شخص ایسے عہدے کا ذمہ دار بنے جس میں کسی کو نقصان پہنچا سکے یا فائدہ پہنچا سکے تو وہ ان کے اچھا کام کرنے والے کے کام کو قبول کرے، یعنی اس کی قدر کرے اور ان کے برائی کرنے والے سے درگزر کرے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3628 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3801۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر
حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میری اوجڑی اور میری خاص گٹری ہیں، یعنی میرے قابل اعتماد ساتھی اور رازدار دوست ہیں۔ ان قریب لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کم، لہٰذا تم ان کے اچھا کام کرنے والے کی قدر کرو اور ان کے برائی کرنے والے سے درگزر کرو۔ فائدہ، اور ان کے برائی کرنے والے سے درگزر کرو، یعنی جب تک نوبت اللہ کی حدود یا لوگوں کے حقوق تک نہ پہنچے، کیونکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی درگزر نہیں فرمایا بلکہ صاف کہہ دیا وَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر یعنی میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3475۔